السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دور رنج و علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم 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 تجھے دے کے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو 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 کرو آج کی شب کرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس پاک میں بطور سماعت کے بطور نظارت کے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم میں جو جس طرح اس مجلس میں شریک ہیں مولا سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور وہ شخص
ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا اور گدلا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں واضح فرما دیں۔ کامیاب و ناکام ہر دو کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں بیان فرمائی۔ کامیابی اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے صفائی نفس کو اختیار کیا، اور ناکامی و نامرادی اس شخص کے لیے جس نے نفس کو راہ راست سے بھٹکا دیا، نفس کو برے طریقوں پر لگا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل دیا، وہ بندہ ناکام اور نامراد ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے لیے ہماری ہر اعتبار سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا مقصد دنیاوی زندگی میں کامیابی کا ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے اخروی زندگی، آخرت کی زندگی اگر ہماری درست ہو جائے اور اس کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیابی رہے گی۔ اس لیے ہم دنیا کی کامیابی کے لیے پوری کی پوری محنت اور کوشش ہم جھونکتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کو، اپنے جان کو خوب تھکاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہر ایک کٹھن مرحلے سے گزارتے ہیں، ہر ایک سخت جگہ سے ہم اپنے آپ کو گزارتے ہیں حصول دنیا کے لیے، دنیاوی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم بسا اوقات اپنے جان پر تک کھیل جاتے ہیں۔ ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اپنی دنیا مل جائے گی اس بات کا یقین اگر ہمیں ہے تو اس وقت ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کا حصہ ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اپنی جان کا تک خیال نہیں کرتے۔ جس طرح ہم دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے اپنی جان تک کا خیال نہیں کرتے، ہر ایک مصیبت کو گلے لگاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سوچیں کیا کبھی ہم نے آخرت کے لیے اس طرح کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ میری جان چلی جائے تو چلی جائے، خدا میرا خوش ہو جائے، میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میں کام کر کے رہوں گا کیونکہ اس سے حضور خوش ہوں گے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ایسا موقع لایا ہے جس میں ہم اس مقام پر کھڑے ہو جائیں کہ ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہی ہو؟ ہم اپنی ساری زندگی دیکھیں تو ہم اپنی ساری زندگی میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم ساری کی ساری محنتیں اور کوششیں اور ساتھ ہی ساتھ جان گنوا بیٹھنے تک کی کوشش ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں مرتبہ، بہت سارے مرتبہ ہم کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول جس کام سے خوش ہوتے ہوں ان کاموں کو کرنے کے واسطے اگر جان کا معاملہ آ جائے، جان تو بہت دور کی بات ہے، صرف روزی کا معاملہ آ جائے تو ہم خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزی کے پیچھے دوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے، ہم ایمان کتنا کمزور اپنے اندر رکھتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے، پھر بھی ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہم
کامیاب ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کام میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی کام میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف ہم کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ کسی نہ کسی دینی کام میں ہم کامیابی حاصل کر لیں، اور دینی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہمیں کبھی خوشی اتنی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز اگر ہم پڑھ لیں یہ کامیابی ہی ہے دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ایک کامیابی ہے فجر کی نماز اگر پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوتی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، نہ ظہر و عصر نہ مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد ہمیں اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیاوی کسی کام کو پانے کے بعد، مقصد کو حاصل کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمیں دینی مقصد کو حاصل کرنے کے بعد خوشی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کوشش کے ساتھ ہی آپ کے اندر پیدا ہوں گی۔ اگر آپ اب تک دینی اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد خوشی کا اظہار آپ نے نہیں کیا ہے، آپ کے اندر خوشی پیدا نہیں ہوئی ہے، تو آج کے بعد سے آپ کوشش کریں کہ دینی اعتبار سے اگر کوئی آپ سے کام انجام پائے، دینی اعتبار سے اگر کوئی کام آپ انجام دیں، اگر کوئی نیکی کریں، تو آپ اس وقت اپنے اندر خوشی محسوس کریں۔ آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دینی کام مکمل کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مجھ سے اپنی فرما برداری والا کام کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اس بات میں خوشی کا اظہار کریں۔ اگر آپ اس بات میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اسی کے ذریعے سے آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نیک کاموں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے اندر اس خوشی کے ذریعے سے آپ جو اظہار خوشی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے ذریعے سے آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اس کا ڈر پیدا ہوگا کہ اگر میں فلاں کام نہ کروں تو رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے واسطے اپنے اندر نیک کاموں کی خواہش پیدا کریں گے، برے کاموں سے رکنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا، خدا کی محبت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کی دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیابی آپ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، کیونکہ انسان کے سارے کام، ہم جو کچھ کام کریں ہمارے کاموں سے خدا کی خوشنودی مقصود ہو، ہم جو کچھ کریں، اگر ہم کھانا بھی کھائیں تو اس کے ذریعے سے خدا کی خوشی پر ہماری نظر رہے کہ میں اس غذا کو اپنے اندر داخل کر رہا ہوں تاکہ میں نیک کام کر سکوں، خدا کی فرما برداری کر سکوں، میرے اندر طاقت و قوت پیدا ہو جس کی ذریعے سے میں خدا کا فرما بردار بن جاؤں، خدا کی فرما برداری کروں، اس کے حکم پر چلنے والا ہو جاؤں۔ اگر یہ سوچ کر کھانا کھائیں گے تو اس وقت کھانے کے ذریعے سے آپ کے اندر جو طاقت و قوت پیدا ہوگی وہ طاقت و قوت خدا کی فرما برداری میں خرچ ہوگی، اور خدا کی فرما برداری جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو فرما برداری کے ذریعے سے بندے کے اندر محبت خدا پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ فرما برداری پر آتا ہے تبھی بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ نافرمانی ہو جائے فوراً بندے کے اندر اس کا ایمان جھنجھوڑتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، بندہ فوراً بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بندہ بچنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی اس مہربانی کے بعد بندے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک خدا کی محبت بندے کے اندر پیدا نہ ہو تو بندہ بیکار ہے، بندہ کچھ کام کا نہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہمارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رابعہ بصری کے پاس بیٹھا، رابعہ بصری کی مجلس میں
آپ کے گھر گیا، آپ کی مجلس سجی ہوئی تھی، میں بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کی اس مجلس میں محبت خدا پر گفتگو جاری تھی، محبت حق پر گفتگو جاری تھی، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو مرد ہوں اور یہ عورت ہیں، میں مرد ہوں اور یہ عورت ہیں، اور ان کی نصیحت کی باتیں میں سن رہا ہوں، یہ جو محبت خدا پر گفتگو کر رہی ہیں میں ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو مرد ہوں اور یہ عورت ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مرد بہت زیادہ ہمت والا ہوا کرتا ہے اور بہت زیادہ کوشش اس کی ہوا کرتی ہے، اور عقل میں بھی بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ آدمی کی عقل دگنی ہوا کرتی ہے، مرد کی عقل دگنی ہوا کرتی ہے، اور عورت کی عقل میں کچھ کمی ہوا کرتی ہے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو مرد ہوں اور یہ عورت ہیں، میں ان کی پاس محبت الہی کی باتیں سن رہا ہوں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہوئی، حضرت رابعہ بصری کی باتیں محبت الہی کے تعلق سے، جو کچھ آپ نے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے محبت الہی کے تعلق سے جو کچھ آپ کی گفتگو رہی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس سے اٹھ کر جانے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس راہ میں مفلس ہوں اور رابعہ بصری مخلص ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت رابعہ بصری کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مخلص ہیں اور میں مفلس ہوں، یعنی ابھی میرے اندر احتیاج باقی ہے۔ خدا کی محبت جس قدر رابعہ بصری کے اندر بسی ہوئی ہے، جس طرح خدا کی طرف، خدا کی جانب توجہ اور خیال، خدا کی فرما برداری کا احساس، خدا کی خوشنودی کا خیال کہ خدا کو کس طرح راضی کیا جائے، اللہ کو کس طرح خوش کیا جائے، رابعہ بصری کے اندر جو کمال اس کے اندر ہے، جو کمال رابعہ بصری کے اندر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس میں اور بھی احتیاج مجھے باقی ہے، میں محتاج ہوں، میں مفلس ہوں اس معاملے میں۔ رابعہ بصری اس معاملے میں مخلص ہیں، آپ فرماتے ہیں، یعنی آپ اخلاص کے درجے میں فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کو جب نصیب ہوتی ہے، حضرت رابعہ بصری آپ ایک رات آپ کھڑے ہوتی، سجدہ کرتی، خوب روتی، پھر کھڑے ہوتی، سجدہ میں جاتی، قیام کرتی، رکوع کرتی، پھر سجدے میں جاتی، خوب روتی۔ آپ کا یہی حال چلتا رہا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخیر میں عرض کرنے لگتی ہیں، سجدے میں جا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں کہ الہی اگر میری عبادت جنت کی طلب میں ہے، اگر میری عبادت جنت کی طلب میں ہے تب بھی مجھے دوزخ میں داخل فرما، اگر میرا تیری عبادت کرنا جہنم کے خوف سے ہے تب بھی تو مجھے جہنم میں داخل کرنا، اگر جنت کے شوق میں میں عبادت کروں تب بھی مجھے جہنم میں داخل کر دے، اگر میں جہنم کے خوف سے عبادت کروں کہ اگر عبادت نہ کروں تو جہنم میں داخل ہو جاؤں گی تو اس وقت بھی مجھے جہنم ہی میں داخل فرما۔ بہت بڑی بات آپ فرماتے ہیں کہ الہی اگر میں جنت کے شوق میں تیری عبادت کروں تب بھی مجھے جہنم میں داخل کر، اگر جہنم کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے میں تیری عبادت کروں، دوزخ کے خوف سے تیری نافرمانی سے بچوں تب بھی تو مجھے جہنم میں، دوزخ میں داخل کر فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میری عبادت فقط تیرے لیے ہے تو تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اگر میری عبادت فقط تیرے لیے ہے تو تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ آپ محبت الہی کو بیان فرما رہی ہیں کہ محبت الہی، خدا کی محبت کس طرح ہے۔ دیکھو آپ، عبادتیں اگرچہ جنت کے شوق میں کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اچھی بات جنت بنانے والے کی محبت میں عبادت کی جائے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اعلیٰ لوگوں کے واسطے ہے،
اگر آپ اس بات کی کوشش کر سکتے ہو کہ آپ اپنی عبادت خدا کی محبت کے لیے اگر آپ عبادت کر سکتے ہو تو آپ ضرور کوشش کیجیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول کر لے تو آپ کامیاب ہیں. آپ کوشش ضرور کیجیے کہ آپ کی کوشش اس بات پر ہو کہ میں خدا کی جو عبادت کر رہا ہوں خدا مجھ سے خوش ہو جائے. میں جو کچھ ذکر و اذکار کر رہا ہوں خدا مجھ سے خوش ہو جائے. نظر خدا کی خوشنودی پر رکھیں. آپ مخلوق پر نظر نہ رکھیں. جنت بھی مخلوق ہی ہے، جہنم بھی مخلوق ہی ہے. ہر دو مخلوق ہیں. لوگ بھی مخلوق ہی ہیں. نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر و اذکار کریں، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کی عبادت کریں. نہ جنت کی طلب میں خدا کی عبادت ہو، نہ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنا قدم آگے رکھیے. آپ جنت کے شوق میں عبادت کرنا درست ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرنا درست ہے، لیکن باہمت لوگ اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے رکھتے ہیں. ہمت والوں کا کام اس سے بڑھ کر آگے ہوا کرتا ہے. لوگ تو کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں، لیکن جو باہمت بلند ہمت ہوا کرتے ہیں ان کی اعلیٰ شان ہوتی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، ان پر خصوصیت کے ساتھ رحم و کرم فرماتا ہے جو ہمت کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں. اس میدان میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خدا کی محبت کے آپ متلاشی ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبان خدا کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ساری کائنات کو سجا کر ان کے سامنے رکھ دی جائے تب بھی ایک نظر بھی وہ کائنات کی طرف، دنیا کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی نظر خدا کی طرف ہوتی ہے. وہ خدا کی متلاشی ہوتے ہیں، وہ خدا کی تلاش میں ہوا کرتے ہیں. خدا کی تلاش میں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ لوگ دنیا، ساری کی ساری دنیا اگر سجا کر ان کے سامنے رکھ دی جائے تب بھی وہ اس کی طرف خیال نہیں کرتے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبان خدا کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ساری کائنات کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے اور جہنم کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اپنے آپ کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں کراتے. پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اپنے آپ کو دنیا کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا ہی کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ہمت والے ہوا کرتے ہیں، وہ بلند ہمت والے ہوا کرتے ہیں. آپ اس سے ایک بات یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے دنیا کی طرف نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی دوسرے ضروریات سے جو ہے فائدہ اٹھانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے کل کائنات کو چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سارے کاروبار کو خیر آباد کہہ دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے معاملات کو ترک کر دے. یہ نہیں ہے دوست. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیاوی خواہشات کو اپنے اندر جگہ نہ دو، دنیاوی خواہشات کی طرف نہ بھاگو، حرام چیزوں کی طرف نہ بھاگو، غلط خواہشات کی طرف نہ جاؤ، بلکہ جو جائز خواہشات ہیں ان کے پیچھے ضرور جاؤ. جو نیک ہیں، جو اچھے ارادے ہیں ان کو ضرور مکمل کیا کرو. صوفیہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت یہ عیب والی چیز نہیں، کل کا کل عیب نہیں. دنیا کل کی کل معیوب نہیں ہے. ہاں، دنیا کو جو جس طرح استعمال کرتا ہے، استعمال کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے. اگر دنیا کا مال، دنیا کا دھن اگر کوئی شخص بیجا خواہشات کے لیے حاصل کرتا ہے تو
تو اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہوا کرتی، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہاں وہی انسان اگر دنیاوی دولت کو اپنے حلال کاموں میں استعمال کرے، روز مرہ کے خرچوں میں استعمال کرے تو یہ عیب نہیں ہے۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جو ہے روز مرہ کے واسطے جو ہے خرچہ بھی نہ رکھے، وہ بھی ختم کر دے۔ اگر روز مرہ کے خرچے اگر آپ ختم کر دیں تو پھر آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر آپ مکمل ختم کر دیں اپنے پاس تو جو ہے کچھ نہ رکھیں تو آپ کو جو ہے سوال کے واسطے ہاتھ جو ہے سوال کے طور پر دراز کرنا پڑے گا۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ تصوف اس کی اجازت، بلکہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے خرچوں کے واسطے ضرور رکھیے، لیکن اپنے سارے خیالات آپ جو کچھ رکھ رہے ہیں صرف اور صرف اپنی دنیا سنوارنے کے واسطے ہی اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، اپنی دنیا سجانے کے واسطے ہی آپ سارے طریقے اپنے ذہن میں رکھتے جا رہے ہیں، تو یہ صورت عیب دار ہے، یہ صورت عیب دار ہے، یہ جو ہے غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اپنے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں تو یہ عیب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے کھانا، اس لیے جو ہے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے ایک بات رمضان مبارک کی اور اس سے پہلے بھی جو ہے میں یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جو ہے ابرار الگ ہیں، مقربین الگ ہیں، نیک الگ ہیں اور مقربین الگ ہیں۔ نیکوں کا معاملہ جو ہمیشہ جن کی زندگی نیکیوں میں رہا کرتی ہے وہ اپنے لیے آدھا حصہ اور راہ خدا میں آدھا حصہ ان کا معاملہ ہوا کرتا ہے، لیکن جو مقرب ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ وہ کل کا کل راہ خدا کے لیے رکھتا ہے، وہ کل کا کل خدا کی راہ میں لٹانے کے لیے، وہ کل کا کل خدا کو راضی کرنے کے لیے، وہ کل کا کل اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے رکھتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، مقربین اور ابرار میں فرق ہے۔ ہم جو ہے ہمارا شمار ابرار میں ہو یہ دشوار ہے، نیکوں میں ہی ہمارا شمار دشوار ہے، کیونکہ ہم جو ہے آدھا کا آدھا نہیں بلکہ ایک حصہ بھی ہم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اگر 100 روپے اگر ہمیں مل جائیں تو 1 روپیہ بھی اس میں جو ہے ہم راہ خدا کے لیے، ہمارے اندر خیال نہیں پیدا ہوتا کہ 1 روپیہ میں نکال کے رکھوں تاکہ 1 روپیہ میں راہ خدا میں خرچ کروں۔ 100 روپیہ اگر کمائی ہوتی ہے تو 1 حصہ بھی ہمارے اندر خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میں 1 روپیہ کو نکال کر راہ خدا میں خرچ کروں۔ میں 1 روپیہ کو، دیکھو آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 1 روپیہ نکال کر آپ فقیروں کو ڈھونڈتے پھرو کہ کہاں ہے فقیر، میں 1 روپیہ اسے دے دوں۔ نہیں، اگر آپ کمائی کرتے ہیں اس میں آپ اگر نیک خیال رکھتے ہیں کہ کچھ رقم میں 1 روپیہ ہی صحیح کسی کا میں بھلا کروں، اس سے 1 روپیہ آج 100 روپیہ آ جائے تو فوراً آپ 1 روپیہ نکال دو، یہ بھی ضرور نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے تو آپ اس میں سے حصہ نکالتے رہیے، آپ اس میں سے حصہ نکال کر راہ خدا، کیونکہ اس سے آپ کے اندر راہ خدا میں چلنے کا سلیقہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، خدا کی محبت آپ کے اندر آہستہ آہستہ سماتے جائے گی، آپ کے اندر دنیا کی محبت کم ہوتے ہوئے خدا کی محبت سماتے آپ کے اندر جائے گی۔ آپ تھوڑی تھوڑی آپ کوشش کریں، 100 روپیہ آپ کے پاس آئیں تو 1 روپیہ ہی صحیح آپ راہ خدا کے لیے نکال کر رکھیں، 1000 روپے آئیں تو 10 روپیہ ہی صحیح آپ اس میں سے راہ خدا کے لیے آپ نکال کر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے اس میں سے 10 روپے رکھیں، آپ 1,00,000 روپے آ رہے ہیں تو 1000 روپے آپ نکال کر رکھیں، آپ نکال کر آپ حاجت مندوں کی آپ مدد کریں۔ اس سے اگر آپ کا دوست حاجت مند ہے تو آپ اپنے دوست کو دیجیے۔ بہت سارے لوگوں کے دوست پریشان حال ہوتے ہیں اور وہ فقیروں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کسی فقیر کو دے دوں، دوسرے طرف جا کر تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا دوست خود پریشان ہوتا ہے پیسوں کے معاملے میں۔ ہم نے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں
کہ میں جو ہے کس طرح اسے دوں، اگر اسے میں دے دوں گا تو یہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو یا چاہے جیسے اس کی حالت ہو، لیکن آپ اگر اس کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں بات آ کر جاتی ہے، تو دوستو اور بزرگوں، یہ چیز آپ کے لیے آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والی چیز ہے، کیونکہ خیالات کا نیک ہونا یا نیک خیالات کا ذہن میں آنا یہ بھی فضل الہی ہے۔ خیالات نیک اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، نیک خیالات اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو یہ فضل الہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں نیک خیالات نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر فضل الہی نہیں ہے، فضل الہی سے آپ دور ہیں۔ اگر نیک خیالات آپ کے اندر آ رہے ہیں تو فضل الہی کے قریب ہیں، آپ پر فضل الہی ہو رہا ہے۔ جو شخص فضل الہی جسے نصیب ہو جائے وہ واقعی بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے ایک علاقے سے میرا گزر ہوا، بغداد میں ایک علاقے سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درویش تھا، ایک اللہ والا تھا، وہ قیام کرتا، رکوع کرتا، سجدے کرتا، ساری رات عبادت میں گزارا کرتا اور لمبے لمبے اس کے سجدے ہوا کرتے۔ میں اس کے پاس 3 دن تک ٹھہرا رہا۔ 3 دن تک ٹھہرنے کے بعد اس کا حال یہ رہا کہ رات بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہا، رات بھر وہ خدا کو یاد کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں سجدے میں جب وہ اپنا سر رکھتا تو یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ الہی میں نے زندگی میں ایک بھی سجدہ تیری شان کے لائق نہیں کیا ہے، میں نے ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ کے لائق ایک سجدہ بھی میں نے نہیں کیا ہے۔ سوچو تو صحیح، ساری رات سجدے میں گزر رہی ہے، ساری رات سجدے میں کٹ رہی ہے، ساری رات سجدہ کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ الہی میں تیری بارگاہ کے لائق میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، تیری شان کے لائق، تیری بارگاہ جس شان کی ہے میں نے تیری بارگاہ کے لائق ایک سجدہ نہیں کیا ہے، زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا ہے۔ ساری زندگی سجدوں میں کٹنے کے باوجود محبت خدا، خوف خدا اس قدر غالب ہے کہ الہی مجھ میں اور طاقت عطا کر تاکہ میں تیری بارگاہ کے لائق سجدہ ادا کروں، الہی تو مجھ میں اور ہمت پیدا کر تاکہ میں تیری شان کے لائق سجدہ ادا کروں، الہی مجھ میں اور طاقت و قوت پیدا کر تاکہ میں تیری محبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کروں۔ ساری رات سجدہ کرنے کے باوجود حال یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ الہی میں نے تیری بارگاہ کے لائق ساری زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ آج ہم کتنے رات کا کتنا حصہ خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں اور ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج ہمیں یہ سوچ کر کہ ہمارے رات کے سارے حصے میں ایک سجدہ بھی ہم 2-4 منٹ کا ہم سجدہ نہیں کرتے، 2-4 منٹ 5 منٹ کا ایک سجدہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے نفسانی خواہشات میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے واسطے اگر 1 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑے تو ہم کھڑا رہنا گوارا کریں گے۔ ہم اپنے نفس کے حصے کو پانے کے لیے، ہم اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ہم گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، ہم گھنٹوں انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ 5-5 10-10 منٹ 1-1 گھنٹہ انتظار کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری باری آئے تاکہ میرا کام مکمل ہو جائے۔ راشن کارڈ بنانا ہے تو گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کوئی
دستاویزات میں سے اگر کوئی چیز بنانی ہے، ہمیں کوئی دستاویز بنانا ہے تو ہم گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. افسوس ہم پر ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنا پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے ہم 5 منٹ کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے. ہم 5 منٹ کی عبادت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اپنے جان پر ظلم نہ کرو، خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس پر بوجھ نہ ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے جان کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہم اس قسم کے آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنے آپ کو عبادتوں سے روک لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے آرام کرنے کا حکم دیا ہے، آرام کرو. دوستو، ہمیں صرف اور صرف اپنے نفس کا خیال رہتا ہے. ہم اپنے نفس کی جہاں بات آتی ہے، اپنے فائدے کی جب بات آتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرما برداری، اللہ اس کے رسول کا حکم ہمیں یاد نہیں رہتا. لیکن جب خدا کی مرضی حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا. جبکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں آتا ہے، ما زال عبدی یتقرب بی بالنوافل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما زال عبدی یتقرب بی بالنوافل، کہ میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے ہی مجھ سے نزدیک ہو سکتا ہے، نوافل کے ذریعے سے ہی میرا قرب حاصل کر سکتا ہے. آج بتائیے ہم کتنے نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم کتنے نفل کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، 2 سنت ادا کرتے ہیں، 2 نفل ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہاں ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم اپنے نفس کی جہاں بات آتی ہے، اپنے خواہش کی جہاں بات آتی ہے، ہم وہاں ساری آیتیں یاد کر لیتے ہیں کہ نفس پر بوجھ نہیں نہ ڈالنا چاہے، نفس پر وہ نہیں کرنا چاہے. لیکن خدا کو راضی کرنے کی بات جہاں آتی ہے ہم دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، بھاگنے کا راستہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ضروری ہے وہ کرو، جو ضروری نہیں ہے وہ نہیں. نفل ضروری نہیں ہے، نفل ضروری نہیں ہے، جو ضروری ہے وہ کر لیا کرو. نفل ضروری نہیں ہے، ایک دن میں 3 ٹائم کھانا بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن میں 3 وقت کھانا ضروری نہیں ہے. 3 وقت میں سے آپ 2 وقت چھوڑ کر رہ جاؤ، چھوڑ دو. کسی وقت کا ایک کھانا یہ کہو کہ ضرور نہیں، کھانا کھانا ضرور نہیں، صبح میں کھانا کھانا ضرور نہیں، چھوڑ دو. آپ پیٹ بھرا رہتا ہے، حاجت نہیں رہتی ہے، تب بھی خیال بھی نہیں رہتا ہے، اس کے باوجود نفس اتنا غالب ہے کہ فوراً ناشتے کا خیال آ جاتا ہے، فوراً کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، رات میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. سوچئے کہ ہم نفس کے کتنے غلام بن چکے ہیں. ہم نفس کے غلام ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں. ہم نفس کے غلام ہیں، نفس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نفس کے پجاری ہیں. ہم نے نفس ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے جان ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جان پر آفت نہ آئے، لیکن ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ نافرمانی کے ذریعے سے ہمارے ایمان پر کہیں آفت نہ آئے. ہم ایمان کے تعلق سے کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ایمان پر کہیں آفت نہ آ جائے. ہم برے کام کر لیتے ہیں، ایمان پر آفت کا کچھ خیال نہیں رہتا، لیکن جان پر آفت کا ہمیں بہت زیادہ خیال رہتا ہے. اسی وجہ سے کہ ہم جان کے بندے ہیں، ہم جان کے غلام ہیں، ہم خدا کے غلام نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے نہیں ہیں. اگرچہ کہ ہم اپنی زبان سے خدا کے بندے ہونے کا اقرار کرتے رہے، دن و رات ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے، خدا کے بندے، خدا کے بندے کہتے رہے، میں زبان سے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلوانے سے کوئی خدا کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا بندہ بننا پڑتا ہے. اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ویسے رکھنا پڑتا
سکتا ہے. اگر خدا کی نافرمانی کرو تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایمان سلب ہو جائے, ایمان ختم ہو جائے, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا, ہاں اپنے جان کا ضرور احساس ہوتا ہے. پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو ایمان والے کہیں, پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو خدا کے بندے کہیں. خدا کے بندے, خدا کے, ہم بہت جو ہے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں. صرف زبان سے کہنے سے بات ختم ہو گئی؟ دیکھیں تو صحیح کہ خدا کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناراض ہم کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہم ناراض کرتے ہیں. اس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. ہم نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ حضور ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہے, خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا. ہمیں اس کا کچھ کبھی خیال نہیں آتا. پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو خدا کے بندے کہلائیں, پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو حضور کے امت ہی کہیں. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. نافرمانی, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, حکم کی خلاف ورزی یہ درست نہیں ہے. اس سے دنیا و آخرت میں خرابی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آپ کی یہی کوشش ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے, کامیابی حاصل ہو جائے. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کی کوشش ہے تو آپ کی وہ کوشش فرما برداری کے ساتھ ہو, رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے ساتھ ہو. آج ہم اپنے نفس کو کتنا راضی کرتے ہیں, اپنے خواہشات کو کتنے مکمل کرتے ہیں. دیکھیں ہم صبح سے شام تک دیکھیں ہم اپنی کتنی خواہشات کو مکمل کرتے ہیں. کبھی ہم اچار کھاتے ہیں, کبھی ہم چائے پیتے ہیں, کبھی ہم میٹھا کھاتے ہیں, جبکہ میٹھا ہمارے جان کے لیے ضروری نہیں ہے, جبکہ اچار ہماری جان بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے, جبکہ چائے ہماری جان بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہم اپنے دنیاوی خواہشات کو مکمل کرنے, ہم اپنے جسمانی خواہشات کو مکمل کرنے کی ہر ایک کوشش کرتے ہیں. ہر کوشش میں ہماری بہت زیادہ پہل ہوتی ہے, آگے بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں. لیکن وہی ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کسی قسم کی ہم کوشش نہیں کرتے. آپ کوشش کریں, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں, فرما برداری کرتے رہیں, نیک اعمال کرتے رہیں, برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو خصوصاً بچائیں, محبت الہی حاصل کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ 11ویں شریف میں میں محبت الہی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے جو فرمودات ہیں ان کے مطابق محبت الہی اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ماہانہ 11ویں شریف میں گفتگو ہوگی. اس محبت الہی صفائی کے ساتھ آپ اپنے اندر لانے کی کوشش. جب آپ کا دل پاک ہو جائے گا تو محبت الہی آہستہ آہستہ آپ کے دل میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے دل کو, اپنے نگاہوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتے رہیں. اگر آپ گناہوں سے بچاتے رہیں گے, اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے, اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے, اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے, جھوٹ بولنے سے, غیبت سننے سے, چغلی کرنے سے, حرام کاموں کے قریب جانے سے, ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنے اور پیروں سے غلط مقامات پر جانے سے, نافرمانی کی جگہ جانے سے اپنے آپ کو اگر آپ روکے رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کے اندر محبت
خدا ضرور پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ جو ہے چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب جو ہے سارے لوگ ذکر و اذکار آپ اپنے اپنے گھروں میں کرتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، ذکر و اذکار ہرگز نہ چھوڑیں۔ ایک دن میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے آپ ذکر و اذکار میں لگائے رکھیں۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، عام طور پر جب پھر مجلس منعقد ہوگی، اس وقت جو ہے اذکار وغیرہ پھر طور طریقے وغیرہ اس وقت بتلائے جائیں گے۔ آپ جو ہے پھر میں سرسری طور پر کچھ باتیں جو ہمیشہ کی نشست میں ہوتی رہیں گی، میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں گا۔ اور اس سے پہلے ایک جو ہے آج کی 11ویں شریف میں آپ کو ایک جو ہے چونکہ مراقبوں کی شروعات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے ابتدائی طور پر آپ کو ذکر و اذکار میں یہ چیز جو ہے آسانی رہے گی۔ ذکر و اذکار میں اس کے ذریعے سے آپ کے لیے روحانیت پیدا ہوگی، ذکر و اذکار میں اس کے ذریعے سے آپ کو چاشنی نصیب ہوگی، مٹھاس اس سے نصیب ہوگی۔ میں وہ ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس سے پہلے جو ہے ہر بار جو ہمارا معمول ہے، آپ ذکر و اذکار لا الہ الا اللہ، یہ ذکر و اذکار آپ کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کو آپ جو ہے لطیفہ نفس سے اٹھائیں، آپ پھر جو ہے لا کو اٹھا کر کندھے تک لائیں لطیفہ نفس سے، پھر جو ہے کندھے سے یہاں سے لا کو اٹھائیں، آپ اٹھا کر جو ہے الدماغ تک لے جائیں، الدماغ گنج مخفی جسے کہتے ہیں، وہاں تک آپ جو ہے آپ وہاں تک لے جائیں الہ کو، پھر ہا جو اس میں ہا ہے، الہ میں جو ہے اس کو جو ہے پھر عرش تک لے جائیں، آپ عرش کی جانب لے جائیں، پھر وہاں سے جو ہے پھر الا اللہ جو ہے عرش کی طرف سے الا اللہ کی ضرب جو ہے آپ وہاں سے الا اللہ کہتے ہوئے اپنے دل پر جو ہے الا اللہ کی ضرب آپ لگائیں۔ یہ ذکر آپ کرتے رہیں، اس ذکر کو آپ ہرگز نہ چھوڑیں، اس میں سستی کاہلی غفلت آپ ہرگز نہ برتیں۔ لا کو آپ یہاں سے اٹھائیں، لا، پھر یہاں سے الہ الا اللہ، اس طرح لا یہاں سے اٹھائیں آپ، نف جہاں بومبل ہے بومبل سے 2 انگل نیچے، بومبل ہے بومبل سے 2 انگل نیچے جو ہے یہاں لطیفہ نفس ہوتا ہے، یہ یہ بومبل ہے، ناف کے 2 انگل نیچے جو ہے یہاں لطیفہ نفس ہوتا ہے، یہاں سے جو ہے آپ لا اٹھائیں لطیفہ نفس سے۔ انسان کے اندر 6 لطائف ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں اچھی طریقے سے، 6 لطائف ہیں۔ آپ اگر سن رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ بولتے جائیں، کیونکہ آپ کی آواز آپ ہی کے کانوں میں، اور جو یہاں ایک دو جو ذمہ دار ہیں وہ جو ہے بولتے جائیں۔ یہ لطیفہ نفس، بولیے آپ، لطیفہ نفس، ایسے لوگ مت بولو، لطیفہ نفس۔ لطیفہ نفس جو ہے یہ ناف سے 2 انگل نیچے، یہ ناف ہے، ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس۔ پھر جو ہے لطیفہ قلب، یہ جو ہے یہ جو ہے سینہ ہے، سینے کا جہاں گوشت، ابھرا ہوا گوشت جہاں ختم ہوتا ہے، یہ سمجھیے آپ، یہ سینے کا ابھرا ہوا گوشت ہے۔ یہاں سے جو ہے پھر جہاں گوشت ختم ہوتا ہے وہاں سے جو ہے 2 انگل نیچے یہاں جو ہے لطیفہ قلب ہے، یہاں لطیفہ قلب، اور اسی کے سیدھے جو ہے سیدھے طرف دامیں طرف جو ہے دل کی طرف لطیفہ قلب، اور سیدھے جو ہے سیدھے طرف جو ہے سیدھی پسلی کی طرف جو ہے یہاں پھر جہاں سینے کا جہاں گوشت ابھرا ہوا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں 2 انگل نیچے جو ہے وہاں لطیفہ کیا ہے؟ روح۔ اب آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ خود سمجھو، آپ وہ لطیفہ روح ہے، یہاں پر لطیفہ روح ہے یہاں پر۔ اسی جو ہے پھر دونوں کے درمیان جو ہے یہاں جہاں دونوں پھسلیاں جہاں جدا ہوتی ہیں وہاں دونوں کے درمیان جو ہے لطیفہ سر ہے۔ لطیفہ کیا ہے بولیے آپ؟ لطیفہ شر نہیں، سر بولو آپ، لطیفہ سر۔ ہماری زبان میں شر جو ہے سر کو کہتے ہیں، اور لطیفہ سر چھپا ہوا، لطیفہ سر۔ پھر اسی کے سیدھے جو ہے
یہاں وسط پیشانی میں یعنی پیشانی کے بیچ میں، یہ پیشانی کے بیچ میں جو ہے لطیفہ خفی، لطیفہ خفی ہے یہاں. پھر یہاں سے سیدھے تالو پر جو ہے، تالو پر جو ہے یہاں لطیفہ، بولیے آپ کیا ہے؟ لطیفہ اخفا ہے یہاں پر. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا. یہ 6 لطائف آپ یاد رکھیں، اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو ہے ایک ایک لطیفے پر آپ ضرب لگاتے جائیں، ایک ایک لطیفے پر آپ ضرب لگاتے جائیں، مارتے جائیں. وہاں پر آپ جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی ضرب لگائیں، الا اللہ کی ضرب لگائیں. آپ اب 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ جو ہے لطیفہ نفس پر جو ہے ضرب لگاتے جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ جو ہے ذکر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا لطیفہ نفس کھل جائے، لطیفہ نفس کشادہ ہو جائے، لطیفہ نفس کا عقدہ کھل جائے، ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ لطیفہ نفس کا عقدہ آپ کا کھل گیا تو لطیفہ قلب کی طرف توجہ کیجئے. اگر نہیں کھل رہا ہے تو آپ جو ہے پھر لطیفہ قلب کی طرف بھی آپ وہاں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، وہاں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. کدال جس طرح مارتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، جس طرح کدال مارتے ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. یہ لطیفہ قلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. آپ کو اس وقت جو ہے چہرہ ادھر ادھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے سیدھے لطیفے پر ہی نظر رکھ کر آپ جو ہے ضرب لگا سکتے ہیں. آپ لطیفے پر ہی نظر رکھ کر آپ جو ہے لطیفہ نفس پر نظر رکھ کر آپ وہاں ضرب لگا سکتے ہیں. لطیفہ قلب پر نظر رکھ کر آپ ضرب لگا سکتے ہیں. لطیفہ روح پر آپ نظر رکھ کر آپ وہاں ضرب لگا سکتے ہیں. پھر لطیفہ سر پر آپ جو ہے وہاں ضرب لگا سکتے ہیں. لطیفہ خفی پر پھر لطیفہ اخفا آپ جو ہے یہ سارے طریقے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. لطیفہ خفی دونوں آنکھوں کے بیچ یہاں جو ہے یہاں نظر ڈالنا ہے. پھر جو ہے لطیفہ اخفا جو ہے اس طرح جو ہے آپ اوپر کی طرف آپ نظر رکھنا ہے. اس طرح جو ہے لطیفوں پر آپ نظر رکھتے ہوئے ذکر کرنے کی کوشش کریں. آپ جب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جب آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کس کے لطیفے بیدار ہوئے ہیں دیکھنے کی کوشش کی جائے گی. ہماری نظر اتنی نہیں، ہم اتنا نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو ہے احساس تو ہم کر سکتے ہیں. جو ہے پوچھ کر تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے. اس طرح جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جب آپ آئیں گے تو ذکر و اذکار میں آپ کس قدر مضبوط ہوئے ہیں. دیکھیے آپ جو ہے ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، آپ جو ہے ابتدائی مرحلے ہیں سارے کے سارے. جو ہے آپ اگر اس میں کامیاب ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ جو ہے فون پر بھی مجھے بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لطیفہ نفس پر جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. جو ہے لطیفہ نفس میں جو ہے بعض لوگوں کے گرماہٹ پیدا ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے لطیفہ نفس میں جو ہے شبن سی محسوس ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے لطیفے میں جو ہے لطائف میں جو ہے درد محسوس ہو رہا ہے. یہ جو ہے بعض لوگوں کے الگ الگ طریقے سے جو ہے لطائف جو ہے ماشاءاللہ محنت کو کر جو لوگ محنت کر رہے ہیں محنت کا نتیجہ ضرور انہیں حاصل ہوگا. جو محنت نہیں کر رہے ہیں فقط سن کر خاموش شرم کر آپ بیٹھ رہے ہیں، شرم رہے ہیں کہ میں کیسا ذکر کروں، میں جو ہے کس طرح ذکر کروں، میں نہیں ذکر کرا. دیکھو آپ بچپن میں پیدا ہوتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہوئے نہیں آئے، اب جب آ کر سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے بعد آپ ذکر کرنے کی کوشش کریں. اس معاملے میں ہرگز آپ نہ شرمیں، ہرگز نہ شرمیں. جو لوگ ہمارا آواز سنتے ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں. جو لوگ کبھی کبھار سنتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی کریں، لیکن جو سنتے ہیں ان سے سختی کے ساتھ یہ میرا کہنا ہے کہ آپ ذکر کیا کریں، ورنہ صرف ہماری باتیں صرف مزے کے لیے ہرگز نہ سنیں، فائدہ نہیں ہے کچھ. آپ جو کچھ سنیں ہمارے بات سننے والوں سے خصوصیت کے ساتھ میں یہ گزارش یہ التماس کرتا ہوں کہ ذکر و اذکار ہرگز نہ چھوڑیں، ہرگز ذکر و اذکار نہ چھوڑیں. کیونکہ جو ہے آپ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں یا پابندی کے ساتھ آپ سنتے ہیں تو آپ کو جو ہے ساری باتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں، لہٰذا آپ
سستی کاہلی غفلت ہرگز ہرگز نہ کریں. آپ ذکر و اذکار کی مکمل کوشش کریں. میں جو ہے چونکہ تقریباً 3 مہینے ہو گیا شاید جو ہے اذکار وغیرہ نہیں دیے گئے ہیں. 3 مہینے ہو گئے 2 مہینے ہو گئے رمضان اور یہ رمضان سے پہلے جو ہے شعبان میں 11ویں شریف ہوئی تھی. اس وقت عمومی طور پر 11ویں شریف ہوئی تھی. میں جو ہے آج آپ کو صوفیہ کرام ایک جو ہے بہت ہی مجرب ذکر، یہ اصل مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے. آپ اس کو چونکہ مراقبے میں جو ہے کہا نہیں جاتا ہے. مراقبے میں جو ہے خاموش کے ساتھ جو ہے خاموش رہتے ہیں. مراقبے میں جو ہے خاموش رہ کر تلاش میں رہتے ہیں. میں بعد میں اس کی آپ کو ساری تفصیلیں بتاؤں گا، لیکن آپ جو ہے اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے کہ آپ یہ ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا. رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے سینے پر اللہ کا نقش، آپ اللہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نقش، آپ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا کم سے کم اللہ کا نام تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے. اس کو دیکھیں آپ. ہر کوئی مسلمان دیکھتا ہے، لیکن جو لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں اسے. پہلے آپ دیکھ لیں اللہ کو جو ہے آپ اپنے سینے میں، آپ اس نقش کو اپنے سینے میں آپ تصور کریں. اللہ کے نقش کو آپ، یعنی اللہ جو نقش یعنی تعویذ کا نقش نہیں، اللہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لکھت، اللہ کی لکھت کو آپ اپنے سینے میں تصور کریں. اپنے سینے میں جو ہے اللہ کے نقش کو آپ تصور کریں. یہاں ایک میں بہت باریک بات آپ کو بتاؤں گا، چونکہ اس میں مختلف مذاہب ہیں صوفیہ کے، جو ہے مختلف اساتذہ اس میں مختلف باتیں، مختلف جو ہے جو رفتبار سالکین ہیں، جو سالک ہیں، جو کاملین ہیں، وہ الگ الگ انداز سے اس میں بتاتے ہیں. لیکن ایک مجرب جو یہ ہے، آپ سمجھیں گے کہ جب لکھیں گے اللہ ہو تو اس طرح آپ جو ہے اللہ لکھتے ہیں. دوستو اور بزرگ، اس میں جو ہے آپ اللہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو لکھت ہوتی ہے، اس لکھت کو آپ اپنے سینے میں، اپنے سینے کے اندر جو ہے آپ اس لکھت کو آپ محسوس کریں. وہ کس طرح؟ سیدھے طرف الف، پھر لام، پھر دل کی طرف ہاں، اللہ، اس طرح. چونکہ اس طرف سے بھی کہتے ہیں، اس طرف سے اگر ہوگا تو روح کو جو ہے آپ ہا میں جو ہے آپ ہا کے خانے میں لطیفہ روح کو رکھیں گے. آپ ہا کے خانے میں، یہ آپ بہت پتے کی بات ہے، آپ یاد رکھیں، یہ کام کی بات ہے، آپ یاد رکھیں. جو ہے زندگی بھر آپ گھومتے رہیں گے تو نہیں ملنے والی ہے یہ چیز، آپ یاد رکھیں. خدا کی مہربانی ہے، جب آپ تک پہنچ رہی چیز آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے اس طرف سے اللہ، یہ جو اللہ الف، چونکہ آپ کو سیدھا دکھتا ہے، الٹا دکھتا ہے، سیدھا دکھتا ہے، آپ کو سیدھا دکھتا ہے. دیکھو دیکھنے والے چونکہ ہمارے سامنے جب بیٹھتے ہیں لوگ، میں ادھر ہاتھ کرتا ہوں تو وہ لوگ ادھر ہاتھ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے آپ اپنے حساب سے دیکھیں، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے سیدھے طرف الف، پھر اس کے بعد لام ایک، پھر سینے سے. اب آپ سمجھ جاؤ، یہ تو یہ الف، اس کے مقابل میں یہ الف،
پھر اس کے بعد میں یہ لام یہاں آنے کے بعد وسط سینہ میں، پھر یہاں سے دوسرا لام یہاں آنے کے بعد یہ جو ہے ہاں، یہاں ہاں، یہ آ کے ہاں، اللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے؟ یہ اس طرف الف، یہ ہمارا حصہ ہے، آپ سمجھ جائیے. چونکہ جو ہے یہ چیز سامنے بٹھا کر دی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ بھی جو ہے بہت محنت کرنے کے توبہ استغفار ساری چیزیں کرا کے جائے. لیکن آپ سے میری گزارش ہے، آپ ہمارے سامنے تو توبہ استغفار نہیں کریں، لیکن جہاں بھی آپ آئیں وہیں توبہ استغفار کر کے ہی یہ چیز آپ تصور ڈالیں. توبہ استغفار کرنا ہے سچے دل سے، توبہ استغفار کر کے پھر جو ہے بزرگان دین کے ارواح سے توسل حاصل اختیار کرتے ہوئے، توسل پکڑتے ہوئے جو ہے ان کی برکتوں سے جو ہے پھر جو ہے آپ یہ ذکر شروع کرنا ہے. یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے، ہمارا جو سینے کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کے بازو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہاں ایک لکیر ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح، میں پہلے سے یہ کہوں کوئی بدتمیز ان باتوں پر کوئی بھی بدتمیزی نہ کریں، نہ بدتمیزی کی کوشش کریں، نہ ایسے کامنٹس کریں. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راہ کے ہیں، جو اس راہ کے متلاشے ہیں. جو عیاش ہیں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، جو عیاش ہیں، جو نفس پرور ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. جو جذبہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تاکہ اس کے نام کے جپنے کے طور طریقے انہیں حاصل ہو جائیں، ان لوگوں کے واسطے ہیں. جو لوگ اس سے خارج ہیں وہ موبائل بند کر دیں اور بھاگ جائیں، موبائل بند کر کے آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں. جو لوگ ادب و احترام کو برقرار رکھتے ہوں، فقط ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور جو لوگ ہضم نہیں کر سکتے ہیں وہ برائے مہربانی اس کو نہ دیکھیں. آپ سے میری گزارش ہے، برائے مہربانی آپ نہ دیکھیں. جو لوگ اس راستے کے ہیں یا ہماری مجلس میں آتے ہیں، ضرور نہیں ہمارے پاس آنا ضرور نہیں، اگر آپ کے اندر تڑپ ہے اس چیز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے. جو ادب جس کے اندر ہوتا ہے، فقط انہی کے لیے یہ چیزیں. جو ادب کی دولت سے خالی ہیں وہ ہرگز کوشش نہ کریں دیکھنے کی، ہرگز آپ نہ دیکھیں. کیونکہ زبردستی نہیں دکھایا جا رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں بٹن ہوتا ہے، آپ بٹن بند کر کے آپ کنارے ہو جائیں. ہاں، جو لوگ ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، فقط وہ لوگ دیکھیں اسے. کیونکہ انہی لوگوں کو فائدہ مند رہے گی چیز. جو ادب والے نہیں ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگر جو ہے پھر وہ مذاق میں لیں، ساری زندگی بھی اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہیں. ہماری خدا سے یہی دعا رہے گی کہ الہی جس نے مذاق کیا اسے اس کے مذاق کا بدلہ پہنچائے. اس کے تعلق سے جو ہے اس میں دو رائے نہیں، کیونکہ جو ہے یہ تعلیمات ہیں، چونکہ یہ پوشیدگی والی چیزیں ہیں. یہ جو ہے صرف چونکہ آج کے دور میں جذبہ لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر جذبہ ہے، لیکن انہیں مقام نہیں ہے، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں کہ کہاں جا کر وہ سیکھیں، کہاں جا کر وہ حاصل کریں. نہ لوگوں کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ جنگلوں کا راستہ اختیار کریں یا پہاڑوں میں جا کر جو ہے جو بزرگان دین ادھر ادھر ہیں ان سے ملاقات کریں. نہ اتنا ٹائم ہے کہ کہیں بزرگان دین کے پاس بیٹھ کر جو ہے تعلیم حاصل کریں. تو یہ سہولت آسانی والا طریقہ کار، یہ درس ہے ایک حساب کا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ ادب و احترام والے ہیں فقط وہ دیکھیں. جو لوگ جن لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، جو لوگوں کو ہنسی آ رہی، وہ لوگ بالکل جو ہے اس بات سے دور ہو جائیں. دکھا تو تھوڑی بہت ہنسنا وہ تو رہتا ہے، لیکن مذاق کے طور پر نہیں. جو مذاق کرتے ہیں وہ ہٹ جائیں فوراً. دیکھیے آپ، خیر چونکہ جو ہے یہ باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہے ان کی سوچ ہی پہلے جو ہے وہ کنویں کے مینڈک ہوا کرتے ہیں. ان کی سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے. کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. کنویں کا مینڈک کنویں ہی کو سب کچھ دنیا سمجھ لیتا ہے، باہر کی وہ دنیا نہیں دیکھتا. پیدا بھی وہیں ہوتا ہے، جیتا بھی وہیں ہے، پھر انتقال بھی اس کا وہیں ہوتا ہے، وہیں مرتا ہے مینڈک. تو جو ہے جو باہر نکلتا ہے، باہر کی دنیا اس کو معلوم ہے. تو جو ہے اس لیے جو اس
अदब व एहतराम वाले फ़कत वो देखें, मेरी यही गुजारिश है उनसे। देखिए आप, अल्लाहू, ये चूँकि इसके ताल्लुक़ से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान तारिकीन, आप भी इसके ताल्लुक़ से जो है इसको आप रकम तराज, आप इसके रकम तराज हैं, आपने भी इसको लताइफ़ अशरफी में, एक लतीफ़े में आपने भी इसको ज़िक्र फरमाया है। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने, सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गान दीन ने इसको खुसूसन सूफिया ने और जो है अहलुल्लाह ने अहलुल्लाह ने इस पर जो है पाबंदी के साथ अमल किया है। तो ये जो है आप किस तरह ये अगर इस तरह जब आप हाथ उठाएंगे, हाथ उठाने के बाद यहाँ जो है यहाँ पर एक पट्टा होता है, एक गोश्त का एक नसें होते हैं कुछ, वो जो है सीधे यहाँ पर उतरते रहते हैं। ये जो हिस्सा है, ये अलिफ का हिस्सा आप बनाना है। बहुत सारी इसमें हिकमतें हैं। ये जो है न मोबाइल पर दी जाने वाली हैं और न ही जो है बैठ कर दी जाने वाली हैं, बल्कि इसकी हिकमतें जब आप जो है घसे जाएंगे, जब आप जो है खून पसीना जब आपका एक हो जाएगा, जब आप खून के घूंट पीना जब आपको समझ में आएगा, खून के घूंट जब आप पिएंगे, तब जो है इसके जो है हक़ाइक़, रुमूज़, असरार बताए जाते हैं। उससे पहला जो है बहुत दुश्वार है। आप जो है जो चीज़ें हैं आप इसी को आप समझिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो है अलिफ है, आप अलिफ इसको बनाएंगे आप। फिर उसके बाद जो है बाजू, यहाँ जो लतीफ़े रूह जो हमारा था उसके ऊपर से यहाँ जो है हमारी, चूँकि यहाँ एक नस होती है जिसे शहरक कहते हैं, हब्लुल वरीद, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो है हम बंदे से रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि बंदे के रगे जान, यानी जान जिस रग में हुआ करती, वो नस कट जाए तो फिर इंसान ख़त्म है। रगे जात जो है वो शहरक जिसे कहते हैं, रगों की बादशाह जिसे कहते हैं, वो नस जो है यहाँ होती है गर्दन के हिस्से में। अगर आप बकरा ज़बा करते हैं तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि नस होती है, वो काटने के बाद खून ज़्यादा निकलता है, उसके बाद ही जो है ज़बिया जो है ठंडा पड़ता है। यहाँ शहरग होती है। ये शहरग जो है यहाँ से, चूँकि बहुत दकीक बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप जो है कुछ अपने जहन में आप उतारने की कोशिश कीजिए। करेंगे भुट्टू भाई? वो आप यहाँ से जो है अलिफ ये हिस्सा, फिर शहरक जो है यहाँ से लाम का हिस्सा शुरू होता है। लाम का हिस्सा यहाँ से शहरक के पास से जो है लाम का हिस्सा शुरू, यहाँ लतीफ़े रूह को घेरते हुए यहाँ तक इलाम का हिस्सा। फिर जो है फिर यहाँ से दूसरा लाम, अल्लाह में दो लाम है, लाम दूसरा लाम, फिर यहाँ से शुरू, फिर यहाँ से जो है दूसरा लाम। चूँकि जो है देखो राज दर राज लेकिन इतना ही समझो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना आप लोगों, क्योंकि हज़म भी मुश्किल होता है। अब मैं समझता हूँ सारे अपने ही देख रहे होंगे, तो जो है ये जो है अलिफ, उसके बाद फिर लाम, अलिफ, जब आप ये करेंगे अलिफ, आप अल्लाहू जो लिखा हुआ होता है आप गौर कीजिए, अलिफ, उसके बाद लाम थोड़ा सा ऊपर होता है लाम, फिर उसके बाद लाम छोटा, उसके बाद फिर हा नीचे की तरफ में आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जुस्से को हमारी उसी तरह, बहुत सारे राज इसमें पोशीदा हैं। ये देखो आप, ये हो गया अलिफ, यहाँ से ये अलिफ, उसके बाद शहरक की तरफ से यहाँ लाम, लतीफ़े रूह को घेरता हुआ, फिर जो है यहाँ से फिर दूसरा लाम जब आएगा, यहाँ फिर लतीफ़े सिर को लेता हुआ, फिर जो है यहाँ तक, यहाँ फिर यहाँ से जो है हा, फिर यहाँ से हा, ये लतीफ़े कल्ब को घेरता हुआ हा,
लतीफ़े क़ल्ब को घेरता हुआ हा रहेगा। अलिफ लाम लाम हा, ये एक है। जो लोग इधर से शुरू करते हैं अल्लाह, उसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, उसमें भी बहुत सारी, उसमें भी हिकमतें हैं। रूह को जो है, लतीफ़े रूह को उस वक्त जो है हा में मुक़य्यद करते हैं, उस वक्त लतीफ़े रूह को हा में कैद करते हैं। तो आप इस बार इतना ही आप याद रखो, मैं समझता हूँ कि ये भी यहाँ जो है यानी अपने अंदर अल्लाहू का जो नक्श होता है, वो नक्श को अपने सीने में तसव्वुर करो। तसव्वुर करके आंखें बंद करो, आंखें खोलाएं नहीं, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके उसके बाद पासे अनफास करो। पासे अनफास आप इससे पहले सुन चुके हैं नहीं? सांस में अल्लाह, सांस में अल्लाह याद है आपको? सांस में अल्लाह याद है आपको? कैसा है बोलो? नहीं तुम करो, मुझे क्या मालूम, जबान से बोलो। देखो अफसोस की बात है, जो है निवाला बना बना के खिलाने के बावजूद भी जो है आप हजम नहीं करे तो मैं क्या कहूँ बोलो। देखो सांस जब आप खींचते हैं तो अल्लाह, जब छोड़ते हैं तो हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। सांस जब खींचते हैं तो अल्लाह, जब छोड़ते हैं तो हु। आंख बंद करके, आंख बंद करके सांस के जरिए से अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह हु बोलो सब। अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। सांस लेते वक्त अल्लाह, छोड़ते वक्त हु। सांस लेते वक्त अल्लाह, सांस छोड़ते वक्त हु। लेते वक्त अल्लाह, छोड़ते वक्त हु। अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह। मुंह से नहीं, नाक से, सांस से बोलते जाओ, बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, मैं बैठता हूँ आराम से। बोलो सांस से, मुंह से नहीं बोलना, आप सांस से बोलो। अब इसमें जरूर नहीं आप लतीफ़े नफ्स से उठाओ, लतीफ़े खफीफ, ये जरूर नहीं है। आप हाँ ऐसे ऐसे मत करो, आप ऐसे ऐसे मत करो, इसमें तकलीफ होगी आपको। ऐसे ऐसे मत करो, आप ऐसे ऊपर की तरफ जाओ फिर नीचे लाओ। अल्लाह, ये तो मुंडी कर, आप जो है चेहरा ऐसे ऐसे करना है। हालांकि चेहरा नहीं करना है, इसमें चेहरा भी साकिन करके आप इब्तिदा आपको सबक के वास्ते होता है, लेकिन उसके बाद चेहरा ऐसा ऐसा भी नहीं करना है, खामोश बैठना है। बैठ के जो है सांस भी जो है खूब ले लेके छोड़ के दमदार नहीं होना, आराम से लीजिए आप सांस। मैं आपको दिखाने के लिए सांस जोर जोर से ले रहा था, आपको सांस भी जोर से लेनी होगी।
یہ جو ہے آپ اللہ کے نقش کو اپنے سینے میں تصور کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے نہ ہلنا ہے، ہلنا ولنا کچھ نہیں، آپ آگے پیچھے نہیں ہلنا ہے، خاموشی سیدھے سیدھے آپ بیٹھنا ہے، ہلنا نہیں ہے، اس میں ہلنا آپ بالکل نہ ہلیں، سیدھے سیدھے آپ بیٹھیں، بیٹھ کر جو ہے آپ سیدھے سیدھے بیٹھ کر جو ہے آپ سانس آہستہ لیں، چھوڑیں، پھر اللہ کہہ کے آپ سانس کا آپ کا لینا اللہ کے تصور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو پھر جو ہے چھوڑنا آپ کا ہو، یعنی آپ کی سانس اللہ کہہ کے اندر آئے، پھر ہو کہہ کے باہر جائے، اللہ کہہ کے اندر آئے، ہو کہہ کے باہر جائے، اللہ کہہ کے اندر آئے، ہو کہہ کے باہر جائے۔ اس طرح آپ اس تصور کے ساتھ اگر آپ کریں گے، بہت سارے بزرگان دین بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں۔ میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوب بات اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے 7 دن میں ہی توحید کے میدان میں اپنے قدم رکھے گا، 7 دن میں، یعنی جو ہے اس طرح کرنے سے، چونکہ جو ہے یوں مسلسل کرنے سے، لیکن آپ جو ہے ایک 7 مہینے میں آپ کو وہ لذت نصیب ہو جائے، تو جو ہے کیونکہ وحدانیت کے راز اس سے کھلتے ہیں، وحدانیت کے راز اس سے کھلتے ہیں، چونکہ جو ہے بہت اس سے پہلے بہت سبق سن چکے ہیں آپ اس کے تعلق سے، آپ پچھلے جو بھی ہمارے واعظ ہیں آپ اسے سنتے جائیں، جو آپ سنتے جائیں گے، خصوصاً 11ویں شریف کے یا اس کے علاوہ بھی جو آپ جیسے جیسے سنتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے ذہن سے گانٹھیاں عقدے کھلتے جائیں گے، ویسے ویسے عقدے کھلتے جائیں گے، ویسے ویسے گانٹھیاں گتھیاں سلجھتے جائیں گی، گانٹھیاں کھلتے جائیں گے آپ کی۔ اس لیے جو ہے آپ کوشش کریں آج کی اس 11ویں شریف میں، کیونکہ جو ہے آپ کو بھی جو ہے فائدہ اس سے حاصل ہو، اس طرح سے یعنی آپ جو ہے اپنے سینے میں اللہ کے نقش کو آپ اس کا تصور باندھیں، آپ اس کا خیال باندھیں، آپ اس کے بعد اللہ کا اس کا تصور اور اس کے خیال کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ پاس انفاس کریں۔ پاس انفاس یعنی سانس جو ہے آپ اللہ، جب آپ سانس لیں تو اللہ، جب چھوڑیں تو ہو، سانس لیں تو اللہ، چھوڑیں تو ہو، اور آپ جو اس سے اب جو سنیں آپ اللہ، الف یہاں سے آپ تصور کریں کہ الف یہاں سے ہے، لام جو ہے پھر شہ رگ سے لام ہے، لطیف ہے، روح کو گھیرتا ہوا، پھر جو ہے یہاں سے دوسرا لام یہاں سے جو ہے پھر یا حلق کے اوپر یعنی جہاں ہمارا نلڈا ہوتا ہے وہاں سے جو ہے پھر شروع ہوگی دوسرا لام، لطیف ہے، سر کو گھیرتے ہوئے جو ہے پھر یہاں تک آئے، دوسرے لام میں لطیف ہے سر، پہلے لام میں جو ہے لطیف ہے روح، دوسرے لام میں لطیف ہے سر، پھر اس کے بعد ہاں میں لطیف ہے قلب، اس طرح جو ہے پھر بقیہ جو ہے اب بہت سارے اس میں تجدید وغیرہ، پھر تجدید کے اوپر کا کھڑا ساری چیزیں ہیں جو ہے بہت زیادہ تفسیر ہو جائے گی۔ آپ اتنا یاد رکھیں، آپ اتنا اگر آپ یاد رکھیں، اس طرح اگر آپ تصور قائم کرتے ہوئے پاس انفاس کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ کو توحید کے رموز و اسرار آپ پر کھلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چونکہ جو ہے وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح معنوں میں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ذکر و اذکار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے لیے مولا تبارک و تعالی ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، الہی ہمارے لطائف کو کشادہ فرما، لطائف کی گانٹھیوں کو کھول دے مولا تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مولا تبارک و تعالی ہمارے اندر تیری محبت پیدا فرما، مولا تبارک و تعالی ہمارے اندر تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان فرما، الہی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، غرور، گھمنڈ، عجب، دکھاوا، ریا، تمام تر برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام تر برائیوں کو ختم فرما، الہی ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا فرما، ہمارے اندر تیری طرف، تیری جستجو، تیرا خیال پیدا فرما۔ سرکار سیدنا
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات کی برکتیں رحمتیں ہم سبوں کو عطا فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم تمام کو گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی 11ویں شریف 25 جون بروز جمعہ بعد نماز مغرب 11ویں شریف 7:45 بجے سے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں شریف کی مجلس رہے گی۔ آئندہ بھی اگر لاک ڈاؤن اگر کھلتا ہے تو تمام لوگوں کو آنے کی اجازت رہے گی۔ اگر پابندیاں لگی رہیں گی، حکومت کی جانب سے اگر پابندیاں برقرار رہیں گی تو آئندہ ماہ بھی 11ویں شریف میں کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ دوسرے گاؤں سے پہنچ کر آپ زحمت نہ اٹھائیں، نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کو پریشان کریں۔ آپ جو ہے اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ سردی بخار کھانسی ہو تو آپ فوری جو ہے اس کا علاج کروا لیں۔ آپ جو ہے اس میں جو ہے سستی کاہلی ہرگز نہ برتیں۔ جو بھی علاج آپ کے لیے آسان ہو، جو بھی علاج آپ کو وہاں میسر ہو، آپ اس علاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً جو ہے آپ چونکہ جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے جو ہے فوراً آپ علاج کر لیں۔ کھانسی آ رہی ہے تو چھوڑ کر ویسے ہی آپ نہ بیٹھیں، بخار آ رہا ہے تو ویسے ہی آپ چھوڑ کر نہ بیٹھیں۔ جو ہے اسی طرح دوسری بیماریاں ہیں تو آپ جو ہے ہرگز اس میں غفلت نہ برتیں، سستی کاہلی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کی ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، خصوصاً وبائی امراض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہم سلام شمع بج میں ہدایت پیلا ہم سلام شہر یاوے تاج دار ہم نو بہارے شفاعت پیلام ہو سلام جان رحمت پیلام ہو سلام شمع ہند کے بادشاہ ہند کے وہ معین خواجہ دین و ملت پیلا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا ونو کا جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الفاتحة۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم کریم کار سازی اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوق الہی جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، صلاۃ والسلام کے نذرانہ عقیدت پیش کی، جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر الہی، جو کچھ واضح نصیحت ہوئی تھی پرسکار، ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات ہوئیں وہ سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو کچھ صحیح تو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ الہ العالمین ان تمام چیزوں کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے، سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، تابعین تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، جمیع قلندران نظام کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ خصوصاً سرکار سیدنا محبوب سبحانی خطب ربانی معشوق یزدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما۔ جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما، ہم تمام کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما۔ ہم میں جو لوگ جس طور پر اس مجلس میں حاضر ہیں، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، شرکت کے اعتبار سے، جس طرح بھی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی حاضری کو، تمام کی شرکت کو قبول فرما، تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت رحمت نازل فرما، ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما، مصیبتیں دور دفع فرما، مشکلات حل و آسان فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا حفاظت نصیب فرما، بیماریوں سے شفا حفاظت نصیب فرما، بیماریوں سے شفا حفاظت نصیب فرما۔ ماکروں کے مکر سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں الہی، سب تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام کے لیے غیبی امداد فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مظلومین ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام مظلومین کی مدد فرما، ظلم و ستم کو ان سے ختم فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکت رحمت نازل فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکت رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما، گناہ صغائر و کبائر معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، سستی کاہلی غفلت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، بروں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اچھوں کی صحبت نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جو حضرات بھی فاتحہ تک اب تک شریک رہے ان سے گزارش ہے کہ نماز عشاء ادا کر لیں۔